میں ایک گزارش کر دوں کائنڈلی عدیل کے پاس جانے سے پہلے. دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کسی نااہلی کی وجہ سے یا اپنی کمپرومائزڈ پوزیشن کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے پورے انسٹیٹیوشنز کے اوپر اتنا لمبا شیڈو کاسٹ کیا کہ وہ انسٹیٹیوشنز آج بھی اس شیڈو کے اندر سے، اس کریڈیبلٹی کے فقدان کے اندر سے نہیں نکل سکتے. آپ قمر زمان چودھری صاحب نیب کے چیئرمین ہوتے تھے، جنہوں نے نیب کا تقریباً بھٹا بٹھا دیا. نیب کے اندر سے سب لوگوں کو رہائیاں مل گئیں، کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کیا گیا. اس وقت کے بعد سے، قمر زمان چودھری صاحب کے بعد سے نیب واپس نہیں اٹھی. سکندر سلطان راجہ صاحب کا جو ٹینیور ہے، یہ سنگل ہینڈڈلی جب تاریخ لکھی جائے گی اس وقت کی، تو سنگل ہینڈڈلی یہ ایک ایسا وقت لکھا جائے گا جس میں ایک شخص نے اپنی نااہلی کی وجہ سے یا اپنی کسی اور کمپرومائز پوزیشن کی وجہ سے ایک آئینی انسٹیٹیوشن کا پورے پاکستان کے اندر کریڈیبلٹی خراب کر دی ایک شخص نے. اب سے پہلے بھی چیف الیکشن کمشنرز آئے ہیں جن کے اوپر اعتراض ہوتا رہا. فخر الدین جی ابراہیم صاحب چیف الیکشن کمشنر تھے، دیگر اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے، فارمر ججز سپریم کورٹ کے چیف الیکشن کمشنرز رہے. لوگوں نے ان پہ اعتراض بھی کیے، لیکن الیکشن کمیشن کی ایز این انسٹیٹیوشن انٹیگریٹی اتنی خراب نہیں ہوئی. ان شخص نے میری ناقص سی فہم میں اتنا بڑا داغ لگایا الیکشن کمیشن پہ کہ آنے والی کئی الیکشنز کے اندر ہم شک کی نگاہ سے دیکھیں گے پورا ملک الیکشن کمیشن کو ان ایک شخص کی. صاحب اگر فیصلہ فار ایگزامپل 9-4 سے آ جاتا ہے، اگر 9-5 سے 9-4 سے فار ایگزامپل اگر فیصلہ آ جاتا ہے یا حکومت کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات اب مزید عدم استحکام کی طرف نہیں بڑھیں گے، مزید حالات تک نہیں ہوں گے جہاں پر آپ کے پاس اتنے انٹرنیشنل پریشرز موجود ہیں؟ آپ خود جو باتیں کئی حکومت تسلیم کر رہی ہے انڈائریکٹلی بند کمروں میں، خود جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان بند کمروں میں چیزیں تسلیم کر رہا ہے. اگر فیصلہ حکومت کے حق میں آ جاتا ہے کہ آپ انہیں مخصوص نشستیں دے دیں. جی استاد صاحب اس کا جواب جو دیکھیے میں عدیل سے کے پاس جانے سے سوری، میں اپنے بھائی کا وقت لے رہا ہوں، عدیل کا معذرتاً ان سے معذرت کرتے ہوئے، لیکن میں اس میں کیونکہ قانونی بات ہے میں صرف ایک گزارش کرتا چلوں کہ فیصلہ اس مقدمے کا جو بھی آئے، ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وقت پہ اس وقت جو بھی فیصلہ ہوا ہو، ریکوڈیک کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کر دیا، لیکن اس میں کچھ ایسے بنیادی سوال اٹھے جو آج تک سپریم کورٹ کے لیے باعث اگر ندامت نہیں تو کم از کم وہ ان کے کوئی پراؤڈ مومنٹ بھی نہیں تھی. اس کیس کے اندر اب جتنے سوال اٹھ چکے ہیں، فیصلہ جو بھی آئے، بہت سارے ججز اس میں ہیں جنہوں نے آئندہ سپریم کورٹ کی لیڈرشپ بننی ہے. یہ سوال اب ان آنسرڈ نہیں رہیں گے. یہ آج آنسر ہوں، کل ہوں، 2 سال میں ہوں، 5 سال میں ہوں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے کچھ سوال 40 سال بعد آنسر کیے. یہ سوال جو جب فیصلہ آئے گا پھر ہی پتہ چلے گا کیا فیصلہ ہوگا.